ایک آرٹسٹ یقیناً ایکسپلینیشن کے ساتھ ضرور اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کو ایڈوانٹیج آج کیا ملے گا اور زندگی آج کیا ڈس ایڈوانٹیج لے کے آئی ہے. اس کی اسٹرینتھ اور اس کی ویکنس پر اس نے اگر کام نہیں کیا تو کیسے اس کی ویلیو بڑھے گی. اگر کوئی آرٹسٹ آج پیسوں میں کھیل رہا ہے تو کیا وہ کل بھی پیسوں میں کھیلے گا؟ یعنی زندگی کیا صرف یہی ہے کہ ہم زندگی کی ٹائمنگ کو جانیں کہ زندگی کس ٹائم شروع ہوتی ہے، یا ہمارا افیکٹو بزنس کیا ہے؟ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو مختلف راستوں پر لے کر جاتے ہیں اور فنکاروں کو دیکھتے ہیں کہ جو پیسے میں ڈوبے ہوئے ہیں، پیسے کے نشے میں چور ہیں اور پیسے کے ایسی بارش ہوتی ہے کہ عام آدمی یہ فیل کرتا ہے کہ بھائی اس کی زندگی کتنی خوشحال ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آرٹسٹ اپنی زندگی میں ہمیشہ سے اپنی فیملی کو چھوڑتے ہیں تو وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ سے ہماری زندگی میں کبھی کبھار ایسے راستے بھی آتے ہیں، ایسے منظر آتے ہیں، ایسی سچویشن آتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو بس ایک سٹیپ پر یہاں بالکل اینڈ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک اور بیریئر کو کراس کرنے کے بعد ہمیں اپنی زندگی کو ایک نئے لیول تک لے کر جانا ہوتا ہے. اس میں فنکار کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے ساتھ ایک دم سے یہ شیئر کر دیں کہ زندگی کیا ہے. ایک فنکار کی زندگی در حقیقت کیا ہے؟ یہی ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کو مارکیٹ میں بسر کر دے. وہ صبح کے ٹائم مارکیٹ کو اوپن کرے اور شام کے ٹائم مارکیٹ کو کلوز کرتے ہوئے اپنی زندگی میں اپنی فیملی سے تو دور ہی ہے، اپنے ڈس ایڈوانٹیج اپنے ایڈوانٹیجز سے دور ہے، اپنی زندگی میں گزار دے. کیا آرٹسٹ کے لیے صرف اور صرف رات؟ کیا آرٹسٹ صرف سانس لینے کے لیے پیدا ہوا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. کیونکہ آرٹسٹ کو کتنا ہی آرٹسٹ کیمرے کے پیچھے کیوں نہ رہ لے، کبھی ایسا ضرور ممکن ہوتا ہے کہ آرٹسٹ کی ایسے آرٹسٹ سے ملاقات ہوتی ہے، ایسے بزنس ٹائکون سے ملاقات ہوتی ہے، ایسے انڈسٹریز سے ملاقات ہوتی ہے کہ وہ آرٹسٹ کو سب سے پہلے تو کھڑا کرتا ہے، اور نہ صرف کھڑا کرتا ہے بلکہ اپنے پاؤں پر اس کو کھڑا کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو کہتا ہے کہ اب تم کیمرے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ جاؤ، یو آر دا نمبر 1 آرٹسٹ ان دا ورلڈ. یہ بہت ہی سمپل تھا. یہ میں نے جو سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی تو یہ چند الفاظوں میں بیان ہو گئی، چند گولڈن الفاظ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. تو اس جو بلڈنگ ہے، کیونکہ ہر سٹوری کی یقیناً ایک نہ ایک ایسی بلڈنگ ہوتی ہے جس سے وہ سٹوری کریٹ ہوتی ہے. تو جب ایک آرٹسٹ کچھ شیئر کر رہا ہوتا ہے نا تو آلموسٹ کیمرے پر، بیک سٹیج پر لوگ اس کا انتظار کر، کو چاہنے والے، اس کو سراہنے والے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آرٹسٹ لوگوں کی تالیاں اور تالیوں کی گونج اور سرناٹے میں جب آرٹسٹ شمع جلاتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آرٹسٹ اپنی زندگی میں ہمیشہ سے ان لوگوں کو ضرور بضرور یاد رکھتا ہے کہ جن لوگوں نے آرٹسٹ کی زندگی میں آرٹسٹ کی خوشی چھینی ہو. اب وہ خوشی ماں باپ کی، ماں کی ہنسی کسی آرٹسٹ سے چھن جاتی ہے. بہت ہی بچپنے میں باپ کا جو ہاتھ ہوتا ہے، جو بچے کے سر پر ہوتا ہے، اگر وہ آرٹسٹ سے چھین لیا جائے یا آرٹسٹ سے اس کی محبت چھین لی جائے تو آرٹسٹ کیا زندگی اپنی آگے گزار سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. آرٹسٹ اپنی زندگی میں بالکل کہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرٹسٹ کی زندگی ختم ہو گئی ہے. آپ خود سوچ سکیں، آپ اس کو تصور کیجئے جو میں نے آپ کے ساتھ امیجنیشن شیئر کی کہ پھر کس طرح سے آرٹسٹ کیمرے یا کیمرے سے نکلتے ہوئے سامنے جب آتا ہے نا تو آرٹسٹ پہ ساری کی ساری نظریں جمی ہوتی ہیں کہ آرٹسٹ ہلکا سا کسی نظر کی جانب بڑھے، ایک قدم بڑھائے اور وہ نظر 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے آرٹسٹ کو گلے لگا لے اور آرٹسٹ اسی سوچ میں اپنی ٹرافی کو گلے لگاتے ہوئے سو جائے. اب یقیناً جو چیمپئن ہوتا ہے، یہ میں آپ کے ساتھ مختصر اور بیشتر یہ شیئر کر چکا ہوں کتابوں میں کہ ایک آرٹسٹ ہمیشہ سے اپنی زندگی میں گولز پر جیتا ہے. اس کی زندگی میں صرف اس کی ڈریمز ہوتے ہیں، ڈیزائرز ہوتے ہیں جس کے لیے وہ اپنی زندگی بسر. جو اچیومنٹس آرٹسٹ حاصل کرتا ہے، اپنی زندگی میں ٹرافیز حاصل کرتا ہے، تو آرٹسٹ کو مزہ تب بھی آتا ہے کہ جب آرٹسٹ اپنی ٹرافی کو گلے لگاتے ہوئے سو جائے اور پھر اس کے بعد ایک نئے مشن کی جانب بڑھنا شروع کر دے. آج کی سیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ ایک آرٹسٹ کس طرح سے کیمرے کے پیچھے سے نکلتے ہوئے سامنے فرنٹ سٹیج پر آتے ہیں، فرنٹ سیٹ پر آتے ہیں اور کس طرح سے فرنٹ سائڈ پر آتے ہیں. بائے.